السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، الحمدللہ یہ وبائی بیماری ہمارے ملک سے اور دنیا سے دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ بہت ساری چیزوں میں حکومتیں چھوٹ دے رہی ہیں، اجازت دے رہی ہیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ عید الاضحیٰ کے لیے بھی ہمیں عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی اجازت ملے۔ اس لیے جہاں جیسا جس کو مناسب لگے، گھروں میں، مسجدوں میں، جہاں پر بھی جیسی سہولت ہو، اس نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جہاں شہروں میں، بڑے قصبات میں جہاں عید کی نماز واجب ہے، وہ تو کسی بھی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور جن دیہاتوں میں عید کی نماز واجب نہیں ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ صبح سے ہی فجر کی نماز سے ہی اپنی قربانیاں شروع کر دیں، کھائیں پئیں، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جہاں واجب ہے تو واجب کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، کئی ویڈیوز میں پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ عید کی نماز کے لیے 4 افراد کا ہونا ضروری ہے، 4 بالغ مرد، ایک تو نماز پڑھانے والا ہوگا اور 3 مقتدی حضرات ہوں گے۔ اگر 4 سے کم بالغ مرد ہیں تو دوستو بزرگوں وہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس لیے جہاں بھی ہو، آس پڑوس والے مل کر کہیں ٹھیے بنا لیں یا کہیں ہال میں یہ نماز ادا کرنے کی کسی نہ کسی طریقے سے بہرحال پوری ترتیب بنائیں گے اور اس نماز کو ادا کرنے کی پوری فکر کریں گے۔ اور عید کی نماز پڑھانا یا عام طور پر جو بھی نمازیں ہوتی ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جس کا قرآن اچھا ہو، جس کو قرآن کی اتنی صورتیں یاد ہو جو نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور جس کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہو، وہ خطبہ پڑھ سکتا ہو، تو وہ عید کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ جس جگہ پر بھی ہمیں نماز پڑھنا ہے وہاں پر ایک اسٹول یا وہاں پر ایک کرسی ہم رکھ دیں گے، تاکہ جب ہم عید کی نماز کے بعد خطبہ دیں گے تاکہ اس پر ہم بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے سوا کوئی مسئلہ نہیں، جیسے نارمل ہم عید کی نماز پڑھتے ہوئے سالوں سے دیکھ رہے ہیں عیدگاہ میں امام صاحب کو، ویسے ہم نماز پڑھ لیں گے یا پڑھا دیں گے۔ طریقہ اس کا کیا ہوگا انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم آسان سے آسان انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، عید کی نماز جو ہے شہروں میں آپ کو بتایا بڑے قصبات میں واجب ہے، اس لیے سب سے پہلے تو ہم نیت کر لیں گے۔ نیت میں یہ الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں، آپ کو بتایا تھا، ہاں زبان سے بول لیں گے، اچھا ہے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے امام کے، آپ ظاہر سی بات امام کے پیچھے آپ صف لگا کر کھڑے ہیں تو اب نیت تو ہوئی گئی کہ آپ امام کے پیچھے ہی نماز پڑھ رہے ہو، بولنا کیا ضروری ہے، لیکن بول لیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد ہم کانوں تک ہاتھ اٹھا کر جیسے عام نمازوں میں لے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے۔ یہ تکبیر جو ہے تکبیر تحریمہ، یہ کہنا تو ضروری ہے، فرض ہے، ہم نے تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے۔ اس کے بعد امام صاحب بھی، مقتدی حضرات بھی سب ثنا پڑھیں گے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سارے لوگ ثنا پڑھ رہے ہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر بلند آواز سے کہیں گے اور ہاتھ کانوں تک لے جا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ 3 زائد تکبیروں میں پہلی تکبیر ہماری ہوئی۔ پھر ہاتھ لے جائیں گے اللہ اکبر، پھر چھوڑ دیں گے، پھر ہاتھ لے جائیں گے کانوں تک اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ یعنی جو پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ باندھے تھے، اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے، پھر 2 مرتبہ کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، پھر تیسری مرتبہ میں ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھیں گے، اس کے بعد سورت ملائیں گے بلند آواز سے، پھر رکوع میں چلے جائیں گے، مکمل 1 رکعت ادا کر لیں گے۔ 1 رکعت مکمل ہو جانے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب پہلے تلاوت ہوگی، سورہ فاتحہ ہوگی، اس کے بعد سورت ملا لیں گے، بلند آواز سے تلاوت ہو جائے گی۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ زائد تکبیریں کہنی ہیں اور تینوں مرتبہ کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے، امام کو بھی مقتدیوں کو بھی، اور سب کو اللہ اکبر کہنا ہے۔ جیسے امام صاحب کے لیے اللہ اکبر کہنا واجب ہے، مقتدیوں کے لیے بھی واجب ہے۔ اللہ اکبر 3 مرتبہ کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے، تینوں مرتبہ ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے تینوں مرتبہ ہاتھوں کو چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے کی اللہ اکبر آپ تکبیر کہیں گے بغیر ہاتھ اٹھائے، اور اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح نماز الحمدللہ ہماری پوری مکمل کر لیں گے، سلام پھیر لیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد ہم تکبیر تشریق پڑھیں گے۔ جس طرح ہم 9 تاریخ جو عرفے کا دن ہوتا ہے اس کی فجر سے تکبیر تشریق پڑھنا فرض نماز کے بعد شروع کر دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے دن ہمیں عید کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھنا چاہیے۔ علماء نے اس کو سمجھایا ہے، تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھیں گے اس طریقے سے کہ جہاں بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ گونج جائے اللہ کی تکبیرات سے، اللہ کی بڑائی سے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب اور سب لوگ دعا کریں گے الہ و زاری کے ساتھ، دنیا میں حالات درست ہو جاویں، وبائی بیماری کا خاتمہ ہو جاوے، امن کی، عافیت کی، جو بھی ہمیں دعائیں مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعائیں مانگیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم خطبہ دیں گے۔ یہ جو خطبہ ہوگا، آپ جانتے ہیں کہ عید کی نماز میں اذان، اقامت، یہ سب کچھ نہیں ہے، اس لیے نہ خطبے کی اذان ہے نہ عید کی نماز سے پہلے اذان ہے۔
جو خطیب صاحب ہیں وہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ جو عید کی نماز کا جو خطبہ ہے نا وہ ہم کمیونٹی باکس جو ہوتا ہے کمیونٹی میں پوسٹ کریں گے ہم خطبے، اس لیے آپ اگر چینل پر ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن آن کریں تاکہ آپ کو جب ہم کمیونٹی باکس کے اندر وہ خطبے ڈالیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو مل جاوے۔ وہ جو خطبے ہوں گے وہ خطبے امام صاحب پڑھیں گے، 2 خطبے یہاں پر بھی ہمیں دینا ہے۔ ایک خطبہ دینے کے بعد امام صاحب یا جو بھی نماز پڑھانے والے ہیں وہ جو ہم نے اسٹول یا کرسی رکھی تھی اس پر بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد پھر دوسرا خطبہ دیں گے، اور دونوں خطبے دے دینے کے بعد یہ الحمدللہ ہماری نماز، خطبہ، دعا سب مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد ہمیں قربانی کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، خوشیاں منانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کے دن ہے، خوب کھانا پینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کھانے پینے کو، ہماری قربانیوں کو، ان سب کو ہمارے لیے خوب برکت کا اور خیر کا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، جو کچھ عرفے کا روزہ یا ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں جو کچھ عبادتیں کی ہیں، ہماری قربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری قربانیوں کو، عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔